अस्सलाम वालेकुम। दो एक मौजूआत पे बात करेंगे जी। पहला मौजू तो ये है कि जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, उनके जो स्टेप्स आना शुरू हुए हैं, यानी कि उनके बारे में ये कहा जाता था कि हमेशा ये अपोजिट चलते हैं, यानी कि अक्सरियत के अपोजिट जाते हैं, और इनका तनकीदी एक पहलू है जो इनके इंटरनल माइंड के अंदर जो उनसे ना मौजूद है, और इनके बारे में ये बात कही जाती थी। अब बहरहाल वो जिस जगह पर आए हैं, तो यहाँ पर जो है वो ऑपोजिट का तो बात नहीं है। यहाँ पर जो मामला है वो गाइड करने का है, लीड करने का। तो उसके अंदर जो है पहले दिन हम देखते हैं तो वो मंसूर अली शाह साहब को और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को वो कमेटी का रुकन बनाते हैं, और आगे से रिस्पांस देखने के लिए वो तैयार नज़र आते हैं। अभी कल फुल कोर्ट इजलास है, और उसके ऊपर हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल सामने नज़र आती है। जो ग्रुप बंदी थी वो बिल्कुल वाजे नज़र आती है। ग्रुप क्या था? एक वो था जो कि इजारादारी चाहता है, और वो ये कहता है कि पाकिस्तान को आग लगा के रखो, तबाही फैला के रखो, अपनी इजारादारी बना के रखो, हम ही हैं और हमारी ज़िंदगी जो है वही है, बाकी दूसरा सारा सिस्टम जहन्नुम में जाए, हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं है, हम हमारे बच्चे, यानी कि जानवरों की सी लाइफ है। और दूसरा जो ग्रोह है वो ये कहता है कि हम इंसान हैं, हमको अल्लाह ताला ने इस मनसब पर बिठाया, हमने अपने फ़राइज़ अदा करने हैं और यहाँ से चले जाना है। तो यानी कि एक डिफरेंस नज़र आता है। अब पहला मौजू तो यह है कि वो क्या कर रहे हैं। दूसरा जो इंसाना मौजू, उसके ऊपर हम पहले आ जाते हैं, और वो उसको स्टार्ट भी लेते हैं कि पार्लियामेंट जो है उसने 70 साल के अंदर अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकी। यानी कि जब भी आई, कभी डायरेक्ट मार्शाल्लाह और कभी हाइब्रिड प्रोग्राम के थ्रू जो सा है वो पार्लियामेंट को ताकतवर नहीं होने दिया गया। तो इस वक्त में वो क्या कर रही है देखें। एक बात तो हमारे सामने वाज़ेह है कि जो बाजवा डॉक्ट्राइन आई थी, तो वो इस मुल्क को फ़रोख्त कर देने के लिए आई थी, और उसने फ़रोख्त कर भी दिया अपनी जानिब से। लेकिन फिर हमने एग्जैक्टली डेट्स के बारे में बताया कि मामलात पलटते गए, फाइट होती गई, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कर देने की पूरी तनदही के साथ पाकिस्तान की जो बाजवा डॉक्ट्राइन है, जिसमें यह कहा था कि आइन और कानून की ऐसी की तैसी, वो होगा जो हम चाहेंगे, और हम अपने हम इस निज़ाम को चलाएंगे जिसका नाम है बाजवा डॉक्ट्राइन। तो बाजवा डॉक्ट्राइन के अंदर आप उसका कह लें हरावल दस्ता एक फैज़ नेटवर्क था, और उसका हरावल दस्ता आप जुडिशल साइड कह लें साकिब निसार, और ये सारी कंटिन्यूशन ये उसी के जो उनसे थे ना विंग्स थे। और इन्होंने पूरे पाकिस्तान को अजाब में डालने के लिए और पाकिस्तान को बदहाल करने के लिए और डिफ़ॉल्ट करने के लिए और डी न्यूक्लियर करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। जबकि इसके ऑपोजिट हम देखते हैं कि जो पार्लियामेंटेरियंस थे और जो पॉलिटिशियंस थे, वो पार्लियामेंट में थे या कि नहीं थे, उसका एक बड़ा ग्रोह जो सा ना वो पाकिस्तान के दिफा में खड़ा नज़र आया। यानी कि अगर हम देखते हैं कि इमरान खान जैसे लफंगे को जब पाकिस्तान के ऊपर अजाब की तरीके से छोड़ा इस डॉक्ट्राइन ने, तो उसने अजाब मुसल्लत किया। PMLN फ्रंट से लीड कर रही थी। हर हफ्ता 10 दिन के बाद वो जानवर जो है इमरान खान जिसका नाम है, जिसको बाजवा डॉक्ट्राइन ने मुसल्लत किया था, वो बताता था कि हम ये बेड़ा गर्क करने लगे हैं, हम इस शख्स को अंदर करने लगे, हम इस मुहिब वतन को, इस खिदमत गुजार को पाकिस्तान के हम अजियत देने लगे हैं, हम जेल में डालने लगे हैं, और हम ऐसे कर देंगे। और पूरी बाजवा डॉक्ट्राइन, फैज़ नेटवर्क, जुडिशरी हमें पीछे खड़ी हुई नज़र आती थी कि पाकिस्तान की खिदमत करने वालों को हम किस तरीके से इबरत का निशान बनाते हैं, वो चीज़ नज़र आती। उस चीज़ को अब हम देखते हैं कि पार्लियामेंट ने इस 70 साल तजर्बे में, यानी कि पार्लियामेंटेरियंस ने, सियासतदानों ने, आप कह लें वाजे में तौर पे, जो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, उन्होंने इस बात को देखा कि हमने कैसे कुर्बानियाँ देनी है, हमने कैसे अपनी सियासत को लूज़ करना है, लेकिन हमने कैसे पाकिस्तान को कामयाब करना है, और किस जगह पे हमने स्टैंड भी लेना है। यानी कि आप देखें कि मैं बहुत दफ़ा ये कहता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने फैसिलिटेट किया है इस बाजवा डॉक्ट्राइन के थ्रू, वो PTI को किया है।
اور اس کے بعد اگر فیسیلیٹیٹ کیا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کو کیا ہے. اور آپ کو ذرا سا غور سے دیکھیں تو آپ کو سامنے نظر آتا ہے، اور سٹل وہ جو ہے نا اس کام سے ٹلتے نہیں ہیں. یعنی کہ اتنی مار کھانے کے باوجود بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اجارہ داری ہماری ہی رہے گی. اور آپ یہ اپنا منیب فاروق صاحب کو دیکھ لیں، انصار عباسی صاحب کو دیکھ لیں، اور یہ جو جن کے اچھے تعلق نظر آتے ہیں یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے، اور یہ انفارمیشنز نکالتے ہیں، تو یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی موکل ہوں اور وہ موکل جو ہے نا لے کے آ جاتے ہوں خبریں. وہ تو اندر کے لوگ ہی جو ہے نا رابطے میں ہوتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے. اور کس طرح کی گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے وہ ایک علیحدہ اسٹوری ہے. بہرحال پارلیمنٹ نے یہ بات کہی کہ ہم بہترین فیصلے کریں گے. پہلا فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ ہم نے ہر صورت میں جو ہے نا قاضی فائز عیسیٰ کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اور وہ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا 1 سال 1 ماہ جو ہے نا بہترین طریقے سے گزارا اور وہ ریٹائر ہو گئے. اور انہوں نے پہلے ہی اعلان کیا ہوا تھا کہ میں ایسا مطلب نہ ایکسٹینشن یعنی کہ ایکسٹینڈ کروں گا اپنے، بے شک قانونی طور پر بھی آ جائے تو میں اپنی جو آپ کہہ لیں کہ سروس ہے اس کو ایکسٹینڈ نہیں کروں گا. اور جن حالات کے اندر جتنے کمپرومائزز کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کو سرو کرنا تھا وہ بہترین کیا. اگر آپ یہ کہیں کہ وہ ناکی سیدھ میں چلے ہیں تو ایسا نہیں ہوا، لیکن ان کا جو فرض تھا، سب سے پہلا فرض آئین اور قانون کے تحفظ سے بھی پہلا فرض کہ پاکستان کو تحفظ دینا، وہ انہوں نے پورا کیا. اور اس کے بعد آئین اور قانون میں انہوں نے کوئی لگژری لائف، کوئی اپنے لیے کسی چیز کو یعنی کہ آسائش کو نہیں لیا. ابھی جاتے ہوئے بھی آپ دیکھ لیں لندن گئے ہیں، اور کتنے بڑے آنر کی بات ہے پاکستان کے لیے. لیکن ہم لوگوں کی بدقسمتی دیکھیں کہ پاکستان کا میڈیا کیا اس کو اس طریقے سے بتا رہا ہے جس طریقے سے آنر، یعنی کہ ایک اگر کوئی اسکواش کا یا ایک بیڈمنٹن کا بھی کوئی پلیئر جو ہے نا کوئی گولڈ میڈل لے رہا ہے پاکستان کے لیے، اس کو بھی کس طریقے سے دکھاتے ہیں. لیکن قاضی فائز عیسیٰ سے آپ دیکھیں بغض دیکھیں پاکستان کے میڈیا کا، اور ماں سوائے چند ایک صحافیوں کے، باقی سب کی حالت جو ہے نا ایک جیسی ہے. اب پارلیمنٹ جو ہے نا وہ اس جگہ پہ کھڑی ہوئی، اور پھر اس نے پارلیمنٹ کا اصل فیصلہ یہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے بعد وہ کون سا ایسا شخص ہے کہ جو اگر آئے تو پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی پاسداری ہو. تو اس کے لیے انہوں نے یحییٰ آفریدی صاحب کو دیکھا کہ یہ بہتر ہے، بہترین ہے. اور یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے، ایک عوام کے نمائندوں کا فیصلہ ہے کہ وہ آئیں. اور اس کے لیے انہوں نے قانون میں ترمیم کی، جیسے بھی اٹھک لگائی، بیٹھک لگائی، جو بھی تھا پہلا فیصلہ یہ کیا. اور جبکہ آئینی کورٹ بننی چاہیے اور وہ انشاءاللہ بنے گی بھی، لیکن راستہ روکنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا. تو یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، یعنی کہ پارلیمنٹ نے بہت اچھا ایکٹ کیا اور مزید اس کو کرنا ہوگا. رعایتیں دے دے کے بالکل فارغ ہو چکے ہو. اب میں آ جاتا ہوں جس کا جہاں سے میں نے ابتدا کی تھی، جو ہمارا پہلا موضوع کہ یحییٰ آفریدی صاحب نے جو اسٹیپس لیے ہیں، جس طریقے سے ابھی جو سیٹ اپ آیا ہے اور نئے جو کیسز لگائے گئے ہیں، جو بینچز بنے ہیں اور جو کیسز کی تعداد ہے، تو اس سے بالکل واضح ہے کہ ججز کو کام کرنا ہو. اور اگر چیف جسٹس یہ کام کر لینے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کام نہیں کرنا اور جنہوں نے پھٹے لگوانے ہیں، یعنی کہ اخباروں میں اور اپنے نیوز چینلز پہ اپنی خبریں نکلوانی ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کے خلاف سخت ترین جو ہے نا کام ہونا چاہیے. اور بہترین طریقے سے یہ انہوں نے جو کل ایک یوٹیوبر نے جو ان کے بارے میں کچھ سننے میں آ رہا ہے، لیکن چلیں میں بھی نام نہیں لیتا، بہت سارے نام لے رہے ہیں، اور انہوں نے غلط کیا، تصویر کھینچی، اور اس کے بعد اس کے اوپر ان کو احساس ہو گیا تھا کہ اگر میں نے تصویر پبلک بھی کر دی تو پھر بھی میرے لیے پرابلم بنے گی. تو ایس پی سیکیورٹی کو انہوں نے وہاں سے فارغ کیا اور نئے ایس پی سیکیورٹی کو لیا ہے. فارغ کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کو کوئی سزا دینا، فارغ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس بات کا احساس دلانا کہ جب نیا سیکیورٹی آفیسر آئے گا تو پھر اس کو احساس ہوگا کہ میں نے کس طرح کے اقدامات اٹھانے ہیں. اور جو پہلا ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت ساری جگہوں پہ رابطے میں ادھر کی سن ادھر کی بتا، تو وہ اس ترتیب کو درست نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ بیچارہ ایک ایس پی ہے
اور جو سامنے جسٹس صاحبان ہیں، تو جو نیا آیا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ رابطے وہ بنائے گا ہی نہیں جس طریقے کے پہلے ہی بنے ہوئے تھے، تو ٹھیک ہے، بہترین ہے۔ اور جو کیسوں کی تعداد ہے اس کے بعد اگر جو پھر بھی لیفٹ اوور کی نعرے لگتے ہیں کہ 2 کیس سن لیے، 3 کیس سن لیے، 5 کیس سن لیے، اور 11 11:30 12 بجے وہ لیفٹ اوور کر کے اور اپنے گھروں کو جاتے پھریں، یا میٹنگز کر لی، چائے پی لی، گپے لگا لیں اور سازشیں کر لیں، کام کو پسے پردہ ڈال دیا، تو پھر میرا خیال ہے کہ بڑے اقدامات بھی ہونے چاہیے، اور ریفرنسز اس بات پہ بننے چاہیے کہ بھائی ایک طرف قوم کا آپ سرمایہ اور پروٹوکول اور یہ سب کچھ لے رہے ہیں، اور دوسری طرف کام ٹکے کا نہیں کر رہے بلکہ سازشیں کر رہے ہیں، لیٹرز لکھ رہے ہیں، لیٹر بازی کر رہے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کے لیٹر میں اور ان کے لیٹروں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ انہوں نے ہمیشہ بات کی ہے، قاضی فائز عیسیٰ نے، آئین اور قانون کی، یہ الزامات لگا رہے ہیں، چور بازاری کی بات کر رہے ہیں، تو دونوں لیٹرز کو سامنے رکھے۔ ہاں، ذہنی طور پہ مفلوج جو ایک یوٹیوبرز اور جو کیا کہہ لیں شادولے کی چوئیاں ہیں، جو جن کو یوتھیا ہم کہتے ہیں، وہ تو مطلب اسی پہ مست ہیں، اور توبہ کرنی چاہیے ان بیچاروں کی جو دماغی حالت ہے۔ ان کو اگر یہ پتہ لگتا ہے کہ پاکستان بدحال ہو رہا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اگر پتہ لگے پاکستان کا جو انڈیکس ہے 100 انڈیکس جو ہے وہ 90,000 کراس کر گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو خود بنا لو۔ یہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ یہ بات کر رہے ہیں اس وقت، افسوس کی بات ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، بات کرتے رہیں گے، تو خوشی کے یا تھوڑے سے خوشی کی بات کہہ لیں، یا یہ کہہ لیں کہ تھوڑا سا ایک ایسا سہارا نظر آ رہا ہے کہ شاید اب بہتری ہو، اور اگر جو ان ججز کو اس بات کی اجازت ملی کہ وہ بیٹھ کے پھر میٹنگیں کرتے رہیں اور کام کچھ نہ کریں، تو ان لوگوں نے کچھ نہ کچھ فساد اکٹھا کرنا ہے، اور یہ جو آئینی بینچ بنا ہے اس میں بھی، اور جو حکومت جو کام کرنے جا رہی ہے مزید فنیشنگ کی ضرورت ہے، یعنی کہ 27ویں آئینی ترمیم، جس کے بارے میں سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ AQS میں بتا دیا گیا تھا کہ یہ چیز ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس کو اگر ٹھیک ہے ایک چیز کو روک لیا گیا تو اس کو مزید سیٹل کرتے ہیں، تو پارلیمنٹیرینز کا کام ہے۔ اگر ان سازشیوں کو موقع ملا تو پھر یہ اس کو بھی روکیں گے، اور تباہی اور بربادی اور فساد اور فتنہ، ماں سوائے ان کے یہ جو ابھی 7 ججز ہیں سامنے، کچھ اور بھی ہیں، ہائی کورٹ میں بہت ہی بڑی تعداد ہے، ان سب کو جو انسان ٹھکانے سے لگا کے کام لینا ہوگا، ادروائز ان کو گھروں کے راستے دکھانے ہوں گے یا جیلوں کے راستے دکھانے ہوں گے۔ پاکستان کی اگر بہتری ہے تو اسی میں ہی ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔